پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ بہت سارے پروگرامز ہم نے کیے ہیں اس پلیٹ فارم سے، جس میں ہم نے ان تمام لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا جن کی پاکستان میں مختلف قسم کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو گیا۔ کچھ ایسے پروگرامز بھی ہم نے کیے جو یہاں پر چھٹیاں گزارنے کے لیے فیملیز آئیں، ان کا بچہ اغوا ہو گیا، دوبارہ مل نہ سکا، پھر پتہ چلا کہ اس بچے کی ڈیڈ باڈی مل گئی اور وہ فیملی سالہ سال تک انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ان کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نشاندہی تک کی کہ ہمیں کن لوگوں پہ شک ہے اور وہ لوگ بھی نہیں پکڑے گئے، اور وہ فیملی کئی سال تک اپنی جد و جہد کرتی رہی، 3-4 سال تک، اور پھر واپس چلی گئی۔ اور ایسے لوگ جو 10-10 سال تک اپنی پراپرٹی کا دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی جنگ لڑتے ہیں اور ناکامی کے بعد وہ پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک رائے قائم کر لیتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے سسٹم کے متعلق، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا تو نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایک ایگریشن لے کر دل میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ذہنی الجھن کا شکار ہو کر، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے مسئلے کا کسی نے حل نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گیو اپ کر دیا ہے، اور گیو اپ کرنے کے بعد وہ اپنے مسئلے کو تو پرسو نہیں کر رہے، لیکن ان کے دل میں ایک درد اور ذہن میں ایک ٹینشن ضرور ہے، ایک نفسیاتی مسئلے کا وہ ضرور شکار ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ان کے بقول انصاف نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج ہمیں لگا کہ بات کرنی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جن کے ساتھ انصاف کرنے میں ادارے ناکام رہے یا وہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ وہ مسلسل ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ یہ ذہنی اذیت کیا ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کوئی انصاف نہیں کر رہا۔ تو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا شاید کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے جو شاید اس میں سے نہیں گزرا ہوتا۔ تو وہ تمام لوگ جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کر بیٹھ گئے، پھر اپنے معاملات کو انہوں نے گیو اپ کر دیا، ان کے لیے ہم نے سوچا پروگرام کیا جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس کی ایک مثال ہوں گے، تو شاید ہم ان کے لیے ایک راہ متعین کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ گیو اپ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، شاید انہیں اس ذہنی الجھن سے نکالنے کا کوئی راستہ سجھا سکیں۔ اسی لیے آج کا پروگرام ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ترتیب دیا ہے جو شاید اس حصے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور ان نفسیاتی الجھنوں اور یہ جو شکست کی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ سسٹم سے ہار گئے، آپ انصاف نہیں لے سکے، اس سے نکلنے کے لیے اور اس کو مزید پرسو کرنے کے لیے، انرجی کو اکٹھا کرنے کے لیے، ول پاور کو جنریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ انہی معاملات پر بڑا ایک کمپریہنسو سا پینل موجود ہے بات کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر نیلم فواد صاحبہ موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سعدیہ سعادت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سماجی کارکن ہیں۔ سعدیہ سعادت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ بیرسٹر شیخ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور غلام حسین امان ہمارے بیورو چیف ہیں UK میں، آپ کو بھی غلام حسین صاحب خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے تمام پینلسٹ کے لیے ایک ذرا بنیاد رکھ دیں اس پروگرام میں ان لوگوں کے مسائل سے متعلق، غلام حسین صاحب، کہ کس قسم کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور کیا یہ درست ہے جیسا میں نے کہا کہ کئی سال تک لڑنے کے بعد، سسٹم سے لڑنے کے بعد، اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ناکامی کا جب وہ سامنا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ گیو اپ کر دیتے ہیں اور ایک ایگریشن دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک الجھن لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں آپ کے خیال میں غلام حسین صاحب؟ بہت شکریہ اسد۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگ، ہم تو یہاں پر جب کمیونٹی کے اندر جاتے ہیں، کہیں سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ایسا وکٹم نظر آتا ہے جو کہ پریشانی کا شکار ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنوں کی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ کسی کے بھائی، کسی کے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ان کو اس آزمائش کے اندر جنہوں نے ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ جب بہت سارے لوگوں کے ایسے امیگریشن کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں پر پیسے کماتے ہیں، اپنے جو پیچھے ہیں ان کو بھیجتے رہتے ہیں، لیکن خود نہیں جا سکتے کسی وجہ سے، کوئی ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے جب وہ 10-15 سال بعد یا جب بھی ان کا کوئی معاملات حل ہوتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ پیسے بھیجتے رہے ہیں وہ شاید کبھی ہوتا ہے ان کے نام پر جائیداد نہیں خریدی گئی، یا ان کا جو اپنے گھر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ان کے جو اپنے بلڈ ریلیشن ہے، بھائی ہیں، بہن ہیں، وہی اس کو جو ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جی آپ تو باہر کما رہے ہیں تو آپ کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں یہ دے دیں۔ تو اس طرح کی جب چیزیں کسی کو اپنی باپ کے اپنے جائیداد پہ وراثت کا حصہ نہ ملے تو ظاہر ہے جو اس کی یہاں پر فیملی ہوتی ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہوتی ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگ ہم ملے ہیں کہ وہ ذہنی
امراض کا شکار ہو چکے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ وہ اگر پھر جب ان کے اختلافات وہاں پر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جائیں کس کے پاس وہاں پر. کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں جیسے کوئی لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے، وہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پر جا کر ہوٹلز کے اندر رہتے ہیں، اپنے کئی دوستوں کے گھروں میں رہتے ہیں، کوئی مطلب اپنا ان کا جو گھر ہے وہی ان کے لیے اجنبی بن جاتا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ یہاں پر آ کر اسٹریس ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور طرح طرح کی ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں. وہ تو جو جائیداد کے مسئلے ہیں، جو پیسوں کے ہیں، وہ تو پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں. یہاں پر جیسے یہ ہمارے ساتھ پینل کے اندر ڈاکٹر نیلم فواد صاحب ہیں، یہ یہاں پر بہت سارے کیسز جیسے ڈیل کرتی رہتی ہیں. ان لوگوں کو جب پریشانی یہ بھی ان کی دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، جن کو پاکستان، حکومت پاکستان کو یہاں پر لوگ بلینز کے حساب سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وعدے ساری حکومتیں کرتی ہیں. میں کسی حکومت کا نام نہیں لیتا، سب حکومتیں وعدے کرتی ہیں، نئے سے نیا ڈپارٹمنٹ بنا دیں گی، جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے سیل بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لیکن جب آپ عملی طور پر دیکھیں رزلٹ کیا ہمیں نکلا؟ تو پتہ نہیں پھر وہ کون سی مخلوق ہے جس کے معاملات حل ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. کیونکہ ہمیں تو ہر دوسرا بندہ یہی رونا روتا ہے کہ جی میں عدالت میں گیا ہوں، 1 تاریخ پڑی ہے، واپس آ گیا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، میری پٹواری نے نہیں سنی، میری کسی تحصیلدار نے نہیں سنی، میری کسی نے نہیں سنی، واپس آ جاتا ہوں. تو پھر لوگوں کا دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف صرف امیر آدمی کے لیے ہے، صرف پیسے والے کے لیے ہے، صرف اثر و رسوخ والے کے لیے. اور جب لوگ یہاں پر اس کی وجہ ایک اور ایسا تھوڑی سی آپ کو بات ایڈ کر دوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یورپ کے اندر رہتے ہیں نا یا مڈل ایسٹ کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر کمپیریٹیولی جو انصاف کا نظام ہے وہ کافی سہل ہے، کافی بہتر ہے. تو جب وہ اس سسٹم کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ادارے مضبوط دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جب پاکستان کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ان کی پرابلم شروع ہوتی ہے، پھر ان کے سٹریس لیول اور بڑھ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف امراض کا شکار لوگ یہاں پر ہاسپٹلس کے اندر، میں کہتا ہوں ایسی بیماریاں شاید پاکستان میں لوگوں نے سنی نہیں ہوتی جو یہاں پر لوگوں کو ملتی ہیں. اور لوگ جو ہے وہ اسی بالکل یہ جو آپ نے کہا نا غلام حسین صاحب کہ لوگ وہاں کے سسٹم کو یہاں سے کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں. اور اسی پروگرام میں ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں آیا، میں نے پیمنٹ کی اور ایک معاہدہ کیا اور اس کے بعد میں واپس چلا گیا. مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کی زمین انتقال ہو جائے گی، اور میں نے جب واپس 2 3 4 سال بعد پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو میرے نام پہ انتقال نہیں ہوئی، یہ تو کسی اور کے نام پر چلی گئی. تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ کسی کو آپ دے کر چلے گئے اور آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ ہم جہاں پر رہتے ہیں جس سوسائٹی میں، وہاں پر جب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، تو پھر ہم ایزیوم کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم کہہ کر چلے جائیں گے اور پیچھے پتہ چلے گا کہ وہ نہیں ہوا. یہ مس کمٹمنٹ کی عادت ہمیں نہیں ہے، تو وہ لوگ ذہنی طور پر شاید اس کے عادی بھی نہیں ہوتے، اس سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. ایک چیز مجھے ڈاکٹر نیلم صاحب یہ بتائیے، ایک چھوٹی سی جی غلام حسین صاحب ایڈ کر لیں. اصل چھوٹی سی ایک بات کر دوں، پہلے چھوٹی سی ایک بات کر دوں، صرف ایک چھوٹا سا آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. وہ لاہور میں نا لبرٹی کے قریب ایک گھر ہے کافی بڑا، میں نام نہیں لیتا ابھی کسی کا. تو ان کے 3 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے. تو ایک بیٹی ان کی یورپ میں رہتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں پر جو ڈاکومنٹیشن کی نا، انہوں نے کہا جی کہ ان کی وہ بیٹی ہے ہی نہیں، یا پاس بھی ہوگی یا ہے ہی نہیں. تو سارا جو انتقال تھا وہ اپنے نام کرا لیا. جب وہ یہاں سے 10-12 سال کے بعد گئی وہاں پر، تو وہ اپنے آپ کو یہ پروو ہی نہیں کر پا رہی وہاں کے نظام کے اندر کہ وہ ان کی بہن ہے اور وہ زندہ ہے. وہی پروو نہیں کر پا رہی. جائیداد تو ان کو ملنا، وہ کروڑوں کی جائیداد ہے، لبرٹی کے مین کے اوپر ہے. تو وہ تو ملنا بھی دور کا پروسیس ہے. وہی یہی نہیں ثابت کر پا رہی کہ وہ زندہ ہے اور ان کی بیٹی ہے. پروگرام ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر نیلم صاحبہ مجھے یہ بتائیے، اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے افراد جن کے یہ مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، اکثر اوقات ان کی تعداد 60 یا 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو اس سے بھی زیادہ. اب یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی پرانی زندگی کو ریکال کرتے ہیں، بچپن کو یاد کرتے ہیں، پھر لڑکپن کو دیکھتے ہیں. وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیا حاصل کیا، کہاں مشقت کی، پردیس اور خاندان سے دور وقت کاٹ دیا. ان کے پاس گنوانے اور بتانے اور سنانے کے لیے بہت ساری محرومیاں بھی ہوتی ہیں جو انہوں نے، سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں. تو ایسے میں جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے تو جب پیچھے مڑ کر دیکھیں سب کچھ ہار دیا ہوا ہے،
جو کچھ کمایا تھا وہ ہار دیا ہے، وہ کوئی اور لے اڑا ہے، تو کس ذہنی کیفیت سے گزرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ لوگ؟ جی اسد، ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر، اور دوسرا میں کہوں گی کہ اتنا آپ نے جیدار ٹاپک آج جو چنا ہے، اور اس ٹاپک اتنا میں یہ کہوں گی کہ جیدار تو ہے ہی ہے، لیکن اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اس میں آپ ہر قسم کے سرکمسٹانسز کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، ان وجوہات کی بنا پر ہمارے یہاں پہ جو لوگ کما کے اپنا پیسہ پاکستان اپنے ملک میں بھیج رہے ہوتے ہیں ایک امید پہ، ان کے ذہنی حالتوں پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ایلڈری ایج کی آپ نے بات کی کہ وہ بزرگ جو 50-60 سے ابو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنا سرمایہ حیات وہ پاکستان بھیج رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اینڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ نہ اپنے رہے نہ کوئی کہانی ہی نہیں رہی کئی زندگی کی۔ ہم یہاں پر باہر کے ملکوں میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہاں پر جتنی مرضی محنتیں کریں، اپنا ایک اچھا مقام بنا لیں، لیکن یقین کیجئے بحیثیت پاکستانی میں آپ اس کو بڑے کلیم کے ساتھ یہ بات کر سکتی ہوں کہ ہمارے دل، ہماری روح ہمارے ملک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیں شاید آپ لوگوں کو وہ قدر نہیں آتی ہوگی اپنے ملک کی جتنی ہمیں یہاں بیٹھ کے جتنے ہمارے دل گداز ہو گئے ہیں، یا ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، اتنی تکلیفوں میں تو کس قدر ہم تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت حساس ہو گئے ہیں اپنے ملک کو لے کے، اپنے ملک کی عوام کو لے کے۔ ابھی آپ نے بات کی ایک بحیثیت NLP ماسٹر پریکٹیشنر اور میٹافزسٹ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ امید جو ہے یہ ہمیں قائم و دائم رکھتی ہے۔ امید ہماری زندگی ہے، امید ہماری زندگی کا وہ روشن ستارہ ہے جو ہمیں زندہ چلاتا ہے، جو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ جب اس ایج پہ جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پیچھے تو کوئی کہانی نہیں رہ گئی، پیچھے تو کوئی سننے والا ہے۔ انسان کو سب سے بڑی خوشی تب ملتی ہے جب اس کو کوئی سنا جاتا ہے، جب وہ کسی سے کہہ رہا ہوتا ہے اور کوئی سننے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ سننے والا اپنا ہی ہو تو پھر تو آپ سمجھیے کہ آپ جنت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی تکلیف میں گزرتے ہیں وہ 60-70 والی ایج کے لوگ، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ پیچھے کوئی کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ ان کا سرمایہ حیات، ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ تو جس مینٹل ڈپریشن سے وہ گزرتے ہیں، جس ٹراما سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو اس وقت انتہا سے زیادہ ایک امید دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک اپنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کے ویسے ہی ایلڈری ایج میں ایک اپنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے 50 کے بعد آپ خود بخود دوستوں یاروں سے جو پرانے رہ جاتے ہیں انہی سے ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نئی دوستیاں یاریاں بنانی ختم کر دیتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں جا کے بیٹھنے پہ زیادہ آپ کو اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس ایج کے ٹراماز کو میں کہتی ہوں زیادہ مشکل ہوتا ہے ڈپریشن سے نکالنا یا ایک پھر امید کھڑی کرنا، کیونکہ وہ اپنی زندگی مایوسی لیکن یہاں پر ہی ہم لوگ جو ہیں، جس طرح سے میں اپنی کمیونٹی میں کام کرتی ہوں، یا میں اور بھی ٹی وی چینلز میں آتی ہوں یا لوگوں سے بات کرتی ہوں، تو میں یہیں پہ کہتی ہوں کہ یہاں ہی ہم لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آئیں، بات کریں کچھ ایسے لوگوں سے، اور ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، ہر ایریا میں ہمیں ایک NGOs بنانی چاہیے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو واقعی اپنی درد اور اپنی تکلیف دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جس کیپیسٹی میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں، یا غلام حسین صاحب کر سکیں، یا بیرسٹر صاحب اور باقی سب لوگ کر سکیں، ہر ایک کو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں بیرسٹر صاحب آپ کے پاس بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ دیکھیے اسد، سب سے بڑی بات ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اب گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا، اس نے نہیں کچھ کیا، یقین جانیے اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کی دیا روشن ہونے کا انتظار کریں۔ اب ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور ہے لوگ دنیا میں ہیں، یقین کریے اس وجہ سے اچھے لوگوں عام طور پہ ہمارا چونکہ کلچر بھی اس طرح سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو ہم بڑا سمجھتے ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ اگر کسی فیملی میں سے ایک شخص باہر چلا گیا تو پورے خاندان کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں، اس طرح سے بھی کہ وہ باقی لوگوں کو سیٹ کرے گا، وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ ذرا جو کمزور ہے معاشی طور پر، فیملی کے بہن بھائی خاص طور پر جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کو ذرا سپورٹ کرے گا، اور وہ کرتا بھی ہے۔ لیکن اینڈ میں جب وہ دیکھتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے سپورٹ کیا، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، انہوں نے میری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، میں نے تو نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ کیا تھا، وہ ایک بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں، اور پھر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان کی سٹوری جب ہمارے اس پلیٹ فارم سے لوگ باقی سنتے ہیں تو شاید وہ پھر وہ فیصلہ کرتے ہوں گے نہیں شاید ہمیں سپورٹ نہیں کرنا۔ تو کیا ہے نیگیٹیوٹی جنریٹ کر رہے ہیں ہم اس تمام معاملے کو، ان تمام پریکٹسز سے، اور جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ تو الگ ہیں۔ بیرسٹر صاحب جی، اس میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، چونکہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، ان کے اندر ایک جو تڑپ ہے پاکستان کے لیے، ایک لگن ہے پاکستان کے لیے، اور واپسی کی جو کوشش ہے، آپ یقین جانیں کہ ہر پاکستانی جو وہاں پر بالکل سیٹل ہوتا ہے، اس کی بھی آپ اگر پہلی اور آخری خواہش پوچھیں تو وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان واپس جاؤں۔
اب یہاں پر آ کر ایک بڑا ایک ٹرکی سا سسٹم بن جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ اس اگلے لمحے یہ بھول جاتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم پھر وہیں کھڑا ہے. یہاں پر ہم نے لاسٹ پروگرام میں یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جو پاکستانی اوورسیز کمیشن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسیز ہیں، وہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہو، وہاں پر ایک ایسا لیگل ایکسپرٹ ہو، اور خاص طور پر جو ماہر نفسیات ہو، وہ ان لوگوں کو کم از کم یہ بتائے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنے سے پہلے کم از کم آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا تو ایک طرف، لوگ پاکستان میں جوگ درجوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جی، اب اس کے پیچھے ایک پوری ایک کمپین چلتی ہے. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک نیا خواب دکھاتی ہے اوورسیز پاکستانیز کو، اور ان کا فوکس اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر سارے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی پراپرٹیز، انویسٹمنٹ، کاروبار جو ہے گرو اپ ہو رہے ہیں. اب وہاں پر جو سیٹلڈ پاکستانی ہیں، ان کی جو میں نے کہا کہ شروع دن سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح واپسی کا کوئی راستہ نکلے اور ہم پاکستان جائیں، اور وہ اسی جھانسے میں آ کر جب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اگلے لمحے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پر ویسے ہی حالات کھڑے ہیں جو 50 سال پہلے تھے، اور یہاں پر جو قانونی سسٹم ہے انتہائی سلو ہے. انصاف کا نظام جو ہے وہ اتنا ریڈریسل نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ کو کمپلین لے کے جائیں ان کی سنوائی ہو. جیسے غلام حسین عوان صاحب نے کہا کہ ایک خاتون کو ابھی تک یہ ثابت کرنے میں مشکل آ رہی ہے کہ وہ کسی بلڈ ریلیشن میں انوالو کرتی ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے، بہن ہے، سگی بہن ہے، زندہ ہے. یہاں میں آپ کو ایک مثال دوں، امریکہ میں خاتون ہیں، میڈیا کے اوپر ان کا بڑا کیس چلا. 20 سال پہلے یہاں پر انہوں نے ایک گریجویشن کی امتحانات پاس کیے، وہاں سے ان کو فیل قرار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر حاضر تھی، میں نے اپنے پیپرز دیے اور میں پاس ہو گئی ہوں، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر ایبسنٹ تھی. 20 سال لگ گئے اس خاتون کو، چونکہ وہ بھی ایک بڑی زندہ دل خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ میں نے یہ یہاں پر ایگزام دیے اور میں نے پاس کیا ہے. آپ کا یہ سسٹم، اب دیکھیں 20 سال صرف یہ ثابت کرنے میں لگ گئے کہ وہ ایگزامینیشن سینٹر میں موجود تھی اور ایگزامز دیے. اب یہی وہ امید ہے اور یہی وہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر بیٹھ کر یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے وہ یہاں پر آ کر ایک اونچے مقام پر جائے. کریکٹر ایسیسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر جہاں یہ پتہ لگے کہ میری ایک پراپرٹی پاکستان میں گئی، کسی فراڈ کے ساتھ وہ انوالو ہو گئی اور وہ ہڑپ ہو گئی. اور یہاں پر مایوسی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی بہن بھائی کھا جائے یا کوئی پراپرٹی جو ہے وہ کسی جگہ پر ساقط ہو جائے، دوہرے ٹراما سے گزرتا ہے. لیکن جب فراڈ ہو جائے تو پھر وہ مایوسی ڈبل ہو جاتی ہے کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اب یہاں پر جو لا انفورسنگ ایجنسیاں ہیں، جسٹس سسٹم ہے، وہ سلو ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں پر وہ انصاف نہیں ملتا. اس وجہ سے ان کی جو مشکلات ہیں وہ ڈبل سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ضروری یہ ہے کہ ہم وہاں پر، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ کاؤنسلنگ اور جو این جی اوز تو بنیں گی، لیکن گورنمنٹ کا بھی فرض ہے کہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو یہ ریئل پکچر دکھائی جائے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ وہاں پر آپ کو وہاں پر لک آفٹر کرنے والا کون ہے. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے اس چیز صحیح ہے. پروگرام ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مسئلہ یہ ہے سعدیہ صاحبہ کہ جو لوگ اس مسئلے کا شکار ہو چکے ہیں، جو ذہنی ٹینشن سے گزر رہے ہیں، اور مزید لوگوں کو بچانے کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شاید حکومتوں کو یہ ریئلائز ابھی تک نہیں کروایا جا سکا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور نظام کو کس طرح سے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے. شاید یہ کسی بھی حکومت کو ابھی تک اس طرح سے ریئلائز نہیں کروایا سکتا. دعوے تو ہو رہے ہیں لیکن عملی طور پر نہیں ہو رہا، جیسے غلام حسین صاحب کہہ رہے تھے. کیسے کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے سعدیہ صاحبہ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے وہ کافی فیبل ہے اس لحاظ سے کیونکہ جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور دوسرا ایک اور جو ریمیٹنسز ہیں، تو پاکستان اگر کسی بھی طریقے سے اگر بہتر ہو سکتا ہے یا معاشی حالات میں بہتری کی طرف وہ یہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ ریمیٹنسز اچھے سے جو کہ آ رہی ہیں پاکستان میں. آلموسٹ 21.83 بلین کی ریمیٹنسز آئی ہیں ان دس لائک 1920 کے جو وہ کر رہے ہیں، اور 1920 میں وہ کہتے ہیں تھوڑا اور بھی بڑھے گا.
ریمیٹنس. تو اگر اس جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو اوورسیز پاکستانی اگر اتنا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ایکسپورٹس تو ہماری بہت ہی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ریمیٹنسز, تو اگر ہمارا ملک ریمیٹنسز کے اوپر ہی چل رہا ہے, مطلب جو کہ کافی مقدار ہے, ان کو چاہیے حکومت کو کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی انسینٹیو دیے جائیں. جیسے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں ایک آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت ساری اسمگلڈ گاڑیاں آتی ہیں جو کہ ٹیکس فری چل رہی ہیں, اور آف کورس وہ حکومتی ادارے میں کچھ ایسے افراد ہوں گے جو یہ سب کچھ پاس کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ وہ کیوں ایسا نہیں چینلائز کر دیتے ہیں اس چیز کو کہ جیسے اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان میں کوئی گاڑی لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان کو انسینٹیو دے, تاکہ وہ ایک ان کو فائدہ ہوگا اس طرح, کیونکہ ایک تو وہ فوریک ایکسچینج ان کو ملے گا. پھر ریسنٹلی ابھی جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ ٹیکس لگا دیے انہوں نے موبائلز کے اوپر, اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں فون لے کے جا رہے ہیں, ٹیکس لگے گا. اگر انہوں نے وہ ٹیکس لینا ہی ہے تو وائی ناٹ کہ اگر جو اوورسیز پاکستانی آ رہا ہے جو کہ اتنی کنٹریبیوشن دے رہا ہے تو اس کو وہ تھوڑی سی انسینٹیو دے دیں, اور ان سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ فوریک ایکسچینج میں لے لیں رادر دین ان روپیز میں وہ پیسے لیں, ٹیکس وہ فوریک ایکسچینج میں لے لیں, جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا, اور تھوڑا سا انسینٹیو دے دیں کہ ان کو تھوڑا کم کر دیں اگر انہوں نے ٹیکس لگانا ہی ہے اور اس طرح ہی کرنا ہے. تو اگر جو یا جیسے گاڑیوں کی بھی اس کے اوپر مطلب اس طرح کے انسینٹیوز آپ کو دینے چاہیے. اور سب سے بڑی ضرورت جو جیسے نیلم صاحبہ نے بھی کہا کہ جو امید ہوتی ہے وہ ہماری بہت ہی کم ہے کہ پاکستان میں جیسے لینڈ مافیا بہت ہی بڑا مافیا ہے, اور اتنے لوگوں کی جائیدادیں ادھر لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں, ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اگر ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پراپر چینل بنائے کہ اگر جو اوورسیز نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں ایک پراپر چینل آئے, پیسے حوالہ اور جو ہنڈی ہے اس کو روکا جائے, کیونکہ اس سے تو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جنہوں نے بھیجنے پیسے وہ تو پھر بھی بھیج دیں گے, لیکن اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اگر وہ بہت سارے لوگ پھر اپنی بھیجتے ہیں شاید اخراجات کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے تو بھیجتے ہیں, لیکن پھر وہ مزید انویسٹمنٹ کرنے سے رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے پہلا تجربہ کیا اور وہی ناکام ہو گیا, اچھا نہیں ہوا, تو وہ مزید پیسے نہیں بھیجے گا پاکستان میں, تو ریمیٹنسز بھی کمپرومائز نہیں کرتے. بالکل کیونکہ یہاں پہ میں اکثر کئی جو پڑھے لکھی فیملیز ہیں وہ سیریسلی وہ انویسٹ کرنے سے پاکستان میں ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کریں گے اور وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, وہاں پہ انتقال ہوئے ہوتے ہیں, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ایک انتقال ہوا ہوتا ہے, لیکن اس آپ کو بیٹھ کے ادھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے نام پہ ہے بھی کہ نہیں, تو مطلب آگے 2-3 دفعہ اس کے انتقال ہو چکے ہوتے ہیں, تو ایکچولی جو صحیح ٹرو اونر ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اور آپ یقین کریں تو لوگ اتنی محنت مشقت کر کے روبوٹک زندگی گزار کے پیسہ بناتے ہیں اور اپنے پیچھے بھیجتے ہیں, کچھ اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے, اور جو سب سے زیادہ آئی تھنک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا وہ چاہتے ہیں. جی, اور ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے, سعدیہ صاحبہ ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر کی کمائی ہے, یعنی کہ باہر تو جیسے درختوں میں پیسے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے باہر کی کمائی. بالکل. اچھا ایک چیز یہ آپ نے صحیح جو ریمیٹنسز میں یو کے جو ہے وہ نمبر مطلب جو سب سے جو ٹاپ کے اوپر ہے وہ سعودی عرب ہے, پھر یو اے ای ہے, اور یو کے از دا 3rd موسٹ لارجسٹ جو کہ ریمیٹنسز بھیجتا ہے. 14.1% ہے جو یو کے سے ریمیٹنسز آتی ہیں. اور آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اب یہ جتنا امپورٹنٹ ہے اکانومی کے لیے اتنے ہی لوگ خوف کا شکار, اور آپ نے رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ رائٹلی کہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں. تو نیلم صاحبہ یہ 3-4 طرح کے خوف کا شکار ہوتے ہیں لوگ. مثال کے طور پہ پیسے ڈوب جانے کا خوف, مثال کے طور پہ کچھ کیسز میں جان سے جانے کا خوف, کیونکہ ان کو تھریٹس ملتی ہیں کہ اگر آپ آئے اور پرسو کیا تو آپ پر حملہ کر دیں گے, اور کچھ لوگ تو زخمی بھی ہوئے یا ان کے کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچا, ٹارچر کیا گیا, جان سے جانے کا خوف. اس کے بعد پھر ایک کمپلیکیٹڈ نظام میں پھنس کر ہار جانے کا خوف اپنے مقدمات کو, اور اس لیے وہ پرسو نہیں کرتے. تو یہ 3-4 طرح کے خوف کا شکار ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا. لیکن دیکھیے میں بالکل ہمیشہ مانتی ہوں کہ آپ کے تجربات کی زندگی میں اب جو ہے آپ اپنی آگے کی زندگی کا تعین جو ہے وہ بناتے ہیں, کرتے ہیں, آپ تعین کرتے ہیں اپنی آگے کی زندگی. لیکن یہی تو بات ہے زندگی کی کہ امید پہ دنیا قائم ہے. ٹھیک, ابھی جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا نا کہ انسان یہ جو ان لافل کلیمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی مشکل آتی ہے, یا میں یہ سمجھتی ہوں جب اپنوں سے ان لافل کلیمز ہوتے ہیں اس میں اور زیادہ ڈبل تکلیف ہوتی ہے. ایک تو اپنے کی سے دھوکہ کھانے کا دکھ,
اوپر سے اپنا سرمایہ حیات، اپنی زندگی، اپنا جمع پونجی لٹ جانے کا دکھ. تو یہ دو دکھ جو ملتے ہیں یہ انسان کی زندگی کو سیبوٹیج کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. اپنے کا دکھ جو ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اپنے سے دھوکہ کھانے کا دکھ جو ہوتا ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے بات کی کہ اتنے سارے خوف، میں بہت اچھی طرح سے اسد اللہ صاحب، ایک تو بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ زندگی جو ہے وہ چلتے رہنے کا نام ہے. میں بہت خود بھی پر امید رہتی ہوں، اپنے کلائنٹس کو، میرے جو لوگ ہیں اٹکٹ کے انہیں بھی پر امید رکھتی ہوں. خوف کے ساتھ، ایک خوف کے بعد آپ دوسرے خوف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، پھر خود سے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کو پھر چلنا پڑتا ہے. یہی زندگی کا نظام ہے. گیو اپ نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں زندگی میں ہو گیا چلے ہو گیا، میں مانتی ہوں. گیو اپ نہیں کرنا بھائی، لیٹ گو. گیو اپ نہیں کرنا، اس زندگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی کون سی بات آ گئی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ ایک بات یہ کرتی ہوں اور ہمیشہ ہی کرتی رہوں گی کہ خدا را ایک لکش، ایک گول ہمیشہ رکھے. ایک طرف دھوکہ کھا کے، ایک طرف گر کے پھر کھڑے ہوں، پھر ایک نیا لکش رکھیں، نیا گول رکھیں زندگی میں. زندگی جو ہے وہ آپ کی آنکھ کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. اگر آپ کی آنکھ میں خواب ہے تو آپ زندہ ہیں. اصل ایک چھوٹی سی بات اور کروں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ابھی یہاں پر لوگوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو ملتی ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. لیکن ہم ظاہر ہے نہ تو ہم ڈاکٹر ہیں، ہم تو صرف جرنلسٹ ہیں، لوگوں کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. ہم خود جب لوگوں کے ایسے مسئلے سنتے ہیں تو یقین کریں ہمیں خود ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک اور واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں. رحیم یار خان کے ایک فیملی ہے یہاں پر، وہ برسٹر ہے، ایک ان کا بھائی پولیس میں ہے. ان کی جائیداد 27 ایکڑ کے قریب ہے رحیم یار خان کے اندر. ان لوگوں کو نہ تو اپنے اردو میں سگنیچر کرنے آتے ہیں، کبھی لکھی نہیں ہے، اور نہ ان کے انگوٹھے بھی نہیں ہیں. تو ان کے انگوٹھے بھی وہاں پہ لگ چکے ہیں، ان کے سگنیچر ہو کے تو ساری جگہ کسی اور کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ وہاں پر گئے ہیں تو یہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پا رہے کہ یہ انگوٹھے ان کے نہیں ہیں. اگلی تو بات کی ہے. وہ کہتا ہے، وہ یہاں کے بورن ہیں دونوں. وہ ایک دن میرے آفس میں ہے، یہاں پر ایک پولیس میں تھا بھائی اور ایک یہاں پر برسٹر تھا. انہوں نے آ کے مجھے کہا جی کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، ہم پاکستانی جہاں بھی وہ عدالتوں میں وہاں پہ جاتے ہیں تو کہتا ہے ہمیں جاتے ہیں تو ان کا وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ڈیٹ لے کے ہم آ جاتے ہیں. کہتا ہے یہی چکر، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھے. اب مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو یہ جو اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں یہ کس کام کے لیے ہیں؟ پھر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، آپ ہم پھر بتائیں ہم کیا کریں؟ اگر ہم ان کو یہ بھی نہ جگائیں، اگر ان کو یہ نہ بتائیں کہ اس طرح کے ہیں، ان کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے جیسے اسد بھائی آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا کہ اپلیکیشن پکڑی لوگوں سے اور اگلے محکمے کو بھیج کے تو کمپیوٹر پہ لکھ دیا کہ جو ہے نا یہ ہم نے کیس حل کر دیا یا ہم سے ہی چلا گیا. تو ایسے تو نہیں ہوگا. اور اس کو اپنی پرسنٹیج میں کیلکولیٹ کر لیا، اپنی سکسیس ریٹ میں کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اسے. وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ نیا پاکستان ہے بھائی. یہاں پہ آپ نے اتنی لوگوں کو امیدیں دی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی یہ پسندیدہ ترین حکومت ہے. ان کے لیے بھی کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیں گے جو کہ نظر آئیں. آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، آپ جیسے ہی امیگریشن کو کراس کرتے ہیں آپ کو وہی دھنگا مشتی، وہ بیلٹوں کے اوپر وہ پورٹر بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی میں آپ کا سامان باہر لے جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. وہی کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. کم از کم ایسا سسٹم کر دیں کہ جو لوگ یہاں سے اپنا سامان اٹھا کر بیلٹوں پہ رکھ سکتے ہیں نا، وہ پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں. ان کو لیٹ دم فری یار. ان کو تھوڑا سا آپ فریلی وہاں سے ایئرپورٹ سے اپنے حساب سے باہر نکلنے دیں. ڈالر اور پاؤنڈ جیب میں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں نظریں اتنی تیز ہیں کہ وہ اگر آپ نے کسی اندر والی پاکٹ میں بھی ڈالر یا پاؤنڈ رکھے ہوئے ہیں نا تو باہر سے نظر آتے ہیں کہ اس کی یہ باہر سے ہے، یہ ڈالر ہیں اس کے پاس، یہ پاؤنڈز ہیں اس کے پاس. مسئلہ یہ ہاں، اور مانگتے بھی ڈالر ہیں. روپے میں تو ڈیل نہیں کرتے. اچھا، فقیروں کو بھی پتہ ہوتا ہے فلائٹ کدھر سے آ رہی ہے، وہ اسی حساب سے ڈالر پاؤنڈ اور وہ درہم مانگتے ہیں آپ سے. پاؤنڈ یا ڈالر یا درہم مانگتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور جیسے یہ جو دیکھیں جی ساتھ صاحب جی یہ جیسے پتہ یہی بات ہے کہ ایکچولی یہ جو نا گورنمنٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے واقعی ادارے بنا دیے لیکن وہ ادارے اپنا کام کر ہی نہیں رہے ہیں.
جیسے مطلب ایک اوورسیز کے لیے بنائی ہوگی انہوں نے، لیکن اس کے اندر کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، ان کی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، یا ان کا کیا کوئی بھی انڈاکیومنٹڈ، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا کیا کر سکتے، اور ایون آپ چلے بھی جائیں تو وہ آپ کے حل کرنے کے لیے وہ ہوتے ہی نہیں ہے، آپ کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہیں، اور عدالتوں کا نظام انفارچونیٹلی پاکستان کا اتنا برا ہے کہ وہی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ تاریخ پہ تاریخ دے دیتے ہیں، اور کئی جو واقعی ادھر جو پاکستانی رہتے ہیں جو کافی عرصے سے ادھر کے مکین ہیں، ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی، لکھنی نہیں آتی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہاں کا سسٹم کیسے چلتا ہے، اور ان کو پھر وہاں پہ ہی ان کو ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عدالتوں کے ان کے چکر لگا لگا کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے، ایک پراپر ایک ادارہ بنائے جس کو اکاؤنٹیبلٹی ہو، جس میں لوگوں کو پتا ہو کہ یہ مدد ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے، تاکہ لوگوں کا جو وہ ہے نا اعتماد بحال کرنے کی بات کرے وہ، کیونکہ جو کہ ابھی تو فی الحال بہت ہی خراب ہو گیا ان کا اعتماد، اور ایون جیسے ہر حکومت آتی ہے وعدے کر جاتی ہے، لیکن وہ پورے جب ہوئیں گے تو پھر نظر آئے نا چیزیں۔ پروگرام ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ بیرسٹر صاحب، میرے ایک عزیز ہیں، وہ 25-30 سال سے مقیم تھے کینیڈا میں، اور زیادہ تر بچے بھی ان کے وہیں پر پیدا ہوئے سوائے ایک بچے کے، اور اس کے بعد وہ ان کے دل میں خیال ہے کہ بڑے عرصے سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان واپس آ جائیں، اور فیملی کے لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں آپ واپس آئیں، چیلنجز ہیں، آپ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، لیکن ان کو یہ تھا کہ میں نے اپنی مٹی پہ جا کر اپنا کچھ کاروبار کر لوں گا، کچھ کر لوں گا۔ پچھلے سال وہ اپنے بچوں کو لے کر تمام وہاں سے سامان انہوں نے کنٹینر میں بھرا اور پاکستان آ گئے۔ اب یہاں پر وہ چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی آ جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے، کبھی کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آ جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے، کوئی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اگر آپ رکتے ہیں اور آپ بک کے تحت چلنا چاہتے ہیں تو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، اور وہ بیچارے اب سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک کنٹینر باندھیں اور واپس چلے جائیں۔ تو اس طرح کے حالات میں جو یہاں سے اس طرح کے ایکسپیرینس کر کے چلا جائے گا، وہ بھی ایک ڈپریشن کا پیشنٹ بن کے جائے گا، اور اس کو اپنا یہ بیڈ جو ایکسپیرینس ہے، اور اس کے اولاد بھی اس کو کہتے رہے کہ بابا آپ کو منع کیا تھا کہ نہیں جائیں، اور وہ اس ڈپریشن کو لے کر باقی کی زندگی گزارے گا۔ دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کے پینلسٹ میں بالکل، اور پھر آگے جو ان کے بچے وہ بھی نہیں آنا پسند کریں گے، وہ بھی نہیں آنا پسند کریں گے، وہ تو پھر کبھی وہ تو اپنے اس برے ایکسپیرینس کو ہمیشہ کوٹ کریں گے۔ دو پینلسٹ ایسے بیٹھے ہیں جو اسی کشمکش میں مبتلا ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں غلام حسین عوان صاحب، وہ بھی دن رات یہی خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، یہ بھی یہ معاملات سارے فیس کر رہا ہوں میں۔ بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ جو مقدمے بازی ہے وہ فیملیز کے درمیان ہو تو زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہے۔ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ 2004 یا 5 میں پاکستان کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہاں پر لا اینڈ جسٹس سسٹم کے لیے بہت بڑی گرانٹ دی، تو انہوں نے ایک پورا سروے کروایا۔ سروے کے اندر آپ حیران ہوں گے، پاکستان کے اندر جو مقدمے بازی ہے سول نیچر کی، جس میں زمینوں کے معاملات ہیں اور باقی یہ اپنے رشتہ داروں کے اور یہ پراپرٹی انتقال کے معاملات، 85% کلوز رشتہ داروں کے درمیان ہے، اس کے اندر تیسرا بندہ انوالو نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں 2004 میں، اب اس سے لے کر اب تک 20 سال ہو گئے ہیں، کیا بہتری آئی ہے؟ کچھ نہیں۔ اب جب فیملیز کے درمیان یہ رشتے اتنے تقدس کے ہوتے ہیں، اور وہاں پر اگر اس طرح کے آپ دیکھیں کہ بد اعتمادی پیدا ہو جائے اور یہ معاملات ہوں، اور خاص طور پر اوورسیز کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ شخص کتنے کرب سے گزرے گا، کیونکہ اتنے خون کے مقدس رشتے کے درمیان اگر پیسہ انوالو ہو جائے، پراپرٹی انوالو ہو جائے، فراڈ آ جائے، بددیانتی آ جائے، تو اس کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہی دیکھے گا کہ میں نے ساری عمر کیا کیا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تھا، یاد ہے آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ جو ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں 10 سے 15، اور جو اوورسیز پاکستانی کے مسائل حل نہیں کر رہے، اس کے لیے تجویز ایک یہ دی گئی تھی کہ ایک عدالتوں کے اندر اسپیشل ٹرائبیونل بنایا جائے۔ جو اسپیشل ٹرائبیونل ہے اس کے لیے ایک مقدمے کی جو ایک لمٹ ہے وہ مقرر کی جائے کہ 1 سال یا 6 ماہ کے اندر اس نے مقدمے کا ڈیسیژن کرنا ہے، ایٹ لیسٹ پہلی سٹیج ختم ہو، اور اس کے بعد پھر ایک لمیٹیشن ہو کہ اب اپلیٹ سٹیج پر یہاں پر یہ مقدمہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں ختم ہونا ہے، اور یہ 2-3 سال کے اندر یہ ساری کارروائی ختم ہو۔ اب چونکہ اوپن عدالتوں کے پاس، جنرل عدالتوں کے پاس یہ معاملات جاتے ہیں، وہاں پر سول مقدمے کو
چلنے اور ختم ہونے کی جو میعاد ہے وہ 20 سے 25-30 سال تک چلے گئی ہوئی ہے، جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جس میں بہت سے جو عناصر شامل ہیں. عدلیہ کی جو کمی ہے، وہ معاملات ہیں، عدالتوں میں بوجھ اتنا زیادہ برڈن کیسز کا چل رہا ہے، اس کے علاوہ پروسیکیوشن کا نظام جو آپ ہے. تجاویز دے رہے ہیں نا، ایک تجویز میں بھی اگر آپ اجازت دیں تو دے دوں ذرا حکومت کو. وہ تجویز یہ ہے کہ جو آپ نے 12-15 ادارے بنائے ہیں سارے بند کر دیں اور ایک ڈھنگ کا ادارہ بنا دیں جو نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ قائم کر دیں. اگر لوگوں کو ایک ادارے سے تکلیف مل رہا ہوگا تو یہ 12-15 اداروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود ایک دلیل ہے کہ دوسرا ادارہ ہم نے اس لیے بنایا کہ پہلے نے کام نہیں کیا. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی کیجئے. ادارہ ایک بنائے لیکن با اختیار بنائے. اس میں ایسا ہے نا کہ جس کے پاس یہ بھی اختیار ہو کہ وہ جی اس میں عرض کروں کہ جو سول رائٹس ہیں وہاں پر ہمیں ڈکلیریشن لینا پڑتا ہے. جیسے غلام حسین صاحب نے ایک مثال ہمیں دی کہ وہ خاتون جو ہے وہ خود کو رشتہ دار ثابت کرنے کے لیے وہ اتنے عرصے سے دھکے کھا رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قانونی طور پر یہ وہ ایک ڈکلیریشن مانگ رہی ہے کورٹ سے کہ میں اس فیملی کے ایگزسٹنگ زندہ ممبر ہوں. اب یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ سوائے عدالت کے کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم سارا سول سسٹم دنیا سے علیحدہ لے کر نہیں جا سکتے. ہم کسی ایک ادارے کو یہ نہیں اختیار دے سکتے کہ وہ قانونی پروسیس کو چھوڑ کر خود سے کوئی سٹیمپ لگا کے اور یہ کہہ دے کہ یہ صرف اوورسیز ہے اس لیے ہم اس کو یہ اختیار دے رہے ہیں. اس لیے عدالتوں کے اندر سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ لوگ مختلف دفاتر میں مختلف لوگوں کے پاس دھکے کھاتے رہیں اور الٹیمیٹلی 2, 4, 5, 6, 10 سال کے بعد یہ پتہ لگے کہ عدالت میں تو یہ بندہ گیا ہی نہیں، وہاں سے تو اس کے ڈیکلیریشن جو ہے اس کے رائٹس کی کنفرمیشن ہوئی نہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ادارہ بنے یا نہ بنے، صرف عدالت ایک ایسی بن جائے جہاں سے ان کے مسائل ڈائریکٹلی جو ہیں وہ حل ہوں اور ان کی جواب دے یا ان کی پروگرس جو ہے وہ اوورسیز جو امبیسیز ہیں پاکستان کی وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس پروگرس کو بتائے اور ان کی کاؤنسلنگ کرے پراپرلی ڈائریکٹلی، جس سے ان کا سٹریس کم ہوگا، جس سے ان کا وقت بچے گا اور جس سے ان کو کسی اور کے اوپر اعتماد کرنے کا، جہاں سے ان کو اعتماد ان کا شیٹرڈ ہوگا، وہ ایک معاملہ ختم ہوگا، فراڈ کے رستے کہیں بند ہو جائیں گے. میں چاہوں گا کہ آخر میں ڈاکٹر صاحبہ ذرا 2-3 بریفلی تجاویز ان لوگوں کے لیے جو اس سارے سچویشن سے گزر رہے ہیں، کیسے ان کے مورال کو دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کیا جائے، کیسے وہ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی قوت کو جمع کر کے اپنے آپ کو ذرا سیٹل ڈاؤن کریں. 2-3 باتیں ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے. جی اسد، پہلے تو میں ذرا سی بیرسٹر صاحب کے ساتھ بات کروں گی کہ بیرسٹر صاحب میں بہت زیادہ چیز کی عادی ہوں کہ اب میں بہت پریکٹیکل اور ریئلسٹک پرسن ہوں. مجھے یہ ہے کہ اب اپنی مدد آپ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو آپ لوگ جو ماشاءاللہ آپ بیرسٹر ہیں، آپ اپنا ایک چھوٹا سا ایک گروپ بنا کے، اپنا ایک پروفائل بنا کے ایک اچھا سا اس کا ایک پھر پرپوزل بنائیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو بھیجیے اور پھر ان پہ دباؤ ڈالا جائے یا ان سے بات چیت کی جائے کہ یس ہمارے یہ ارادے ہیں، ہم آج کی سوسائٹی میں یہ پرابلمس دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں اوورسیز اور یہ ان کی پرابلمس ہیں، ہم سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں اس طرح سے ہمیں کچھ اتھارٹی دی جائے. دوسرا یہ کہ اسد آپ نے مجھ سے جیسے پوچھا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں، آپ جس طرح سے بھی میں آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کو میری یہاں مدد کی ضرورت ہے. اور دوسرا اسد آپ نے مجھے پوچھا کہ اس طرح کے ٹراما سے نکلنے کے لیے دیکھیے کاؤنسلنگ ایک بیسٹ اس کا علاج ہے، آسان اینڈ سستا. اس کے علاوہ TMS میں بہت لوگوں کو یہاں ریکمینڈ کر رہی ہوں، بہت ہی بغیر 99.9% اس کا رزلٹ ہے اور میں خود لاسٹ ایئر جرمنی سے کورس کر کے آئی ہوں اس کے اوپر. اور جو ہے اس کا سمپل مشین ہے، آپ کی جو ڈپریشن کی وجہ سے جو ہمارے ہارمونز، جو ہمارے سیل، جو ہمارا نرونگ سسٹم ڈپریس ہو جاتا ہے یعنی اسٹریس ہو جاتا ہے اور ٹائٹ ہو جاتا ہے، کنجیشنز آ جاتی ہیں، اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے یہ میگنیٹک تھراپی ہے، بالکل بے ضرر ہے، یہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کراچی میں کروائی بھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کاؤنسلنگ کے علاوہ آپ NLP ٹیکنیکس اینڈ تھراپیز یوز کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کاؤنسلنگ صاحبہ خود بھی کر سکتے ہیں، خود اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیں، اپنے آپ کی اپنی خود کی کاؤنسلنگ کریں اور اپنا حوصلہ گرنے نہ دیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر نیلم فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ سعادت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر اسلم شیخ صاحب اور غلام حسین امان صاحب. تمام مہمانوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.